سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ 1137 سے 1193 اسلامی تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالار، عادل حکمران اور فاتح بیت المقدس تھے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا اور وہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ انہوں نے مصر، شام، فلسطین اور دیگر علاقوں پر حکومت کی اور صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کو عظیم کامیابیاں دلائی۔ ان کا شمار دنیا کے عظیم ترین جرنیلوں میں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف جنگی میدان میں کامیابی حاصل کی بلکہ عدل، رحم اور اعلیٰ اخلاق کا بھی عملی نمونہ پیش کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی پیدائش 1137 یا 1138 میں تکریت موجودہ عراق میں ہوئی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک بہادر سپاہی اور حاکم تھے۔ بچپن میں صلاح الدین نے دمشق میں تعلیم حاصل کی اور قرآن، حدیث، فقہ اور جنگی فنون سیکھے۔ ابتدائی زندگی میں وہ اپنے چچا اسد الدین شیرکھو کے ساتھ رہے، جو ایک عظیم جرنیل تھے۔ انہی کے ساتھ رہ کر انہوں نے جنگی حکمت عملی سیکھی اور مستقبل میں ایک عظیم سپہ سالار بنے۔ 1169 میں صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر مقرر کیا گیا۔ اس وقت مصر میں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ صلاح الدین نے مصر کو مضبوط کیا اور بعد میں فاطمی خلافت ختم کر کے ایوبی سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد انہوں نے مصر اور شام کو متحد کر لیا، جس سے مسلمانوں کی طاقت میں زبردست اضافہ ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا کیونکہ اس وقت مسلمان مختلف حصوں میں تقسیم تھے اور صلیبی حملہ آوروں کے مقابلے میں کمزور ہو چکے تھے۔ جنگ حطین صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی جنگی کامیابی تھی۔ یہ جنگ 4 جولائی 1187 عیسوی کو ہوئی، جس میں صلاح الدین کی فوج نے صلیبیوں کو مکمل شکست دی۔ اس جنگ کے بعد صلیبیوں کی طاقت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو بیت المقدس فتح کرنے کا موقع ملا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا مقدس شہر تھا، جس پر تقریباً 90 سال سے صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ صلاح الدین نے 20 ستمبر سے 2 اکتوبر 1187 تک شہر کا محاصرہ کیا اور آخر کار شہر فتح کر لیا۔ صلاح الدین ایک عادل حکمران تھے۔ وہ ہمیشہ انصاف کرتے اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد دشمنوں کو معاف کر دیا، حالانکہ صلیبیوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا۔ وہ ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ انہوں نے کئی جنگوں میں اپنی فوج کی قیادت کی اور ہمیشہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک عظیم سلطان ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کی وفات کے وقت ان کے پاس ذاتی دولت بہت کم تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدارس، مساجد اور علمی مراکز قائم کیے۔ انہوں نے اسلامی تعلیم کو فروغ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات 4 مارچ 1193 کو دمشق، شام میں ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہا۔ ان کی قبر دمشق میں موجود ہے اور آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین ہیروز میں شامل تھے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ایک عادل، رحم دل اور سچے مسلمان حکمران بھی تھے۔